بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدہ زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلا و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی مرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری پن کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ ذرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان نے 280 درہم پر یہ ذرہ خرید لی، پھر ہدیہ حضرت علی کو واپس دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ ان کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی نے ذرہ کی قیمت فروخت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان، شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا۔ جب بہت سے صحابہ کرام یہ دربار رسالت مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تکمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کا سزاوار ہے، اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے، اس کا اقتدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے، اس نے مخلوق کو قدرت سے بنایا اور اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عظمت سربلندی سے بہرہور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض میں بیاہ میں اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنی قضاء و قدر کے تحت کر دیا۔ قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے۔
اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس کے پاس تقدیر کی کتاب لوح و محفوظ ہے۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے متصب ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی نے کہا برو چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددین الفاظ دعا کی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجور میں حاضرین پر لوٹا دی گئی۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور بھور میں تقسیم فرما کی گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر کا بانٹنا مستحب مانا جاتا ہے۔